نیما صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا آپشنز ہیں اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے یا درمیان میں کوئی ڈیڈ لاک ہوتا ہے، تحریری طور پر نہیں ضمانت دی جاتی پاکستان کو، قانونی آپشنز پاکستان کے پاس کیا کیا ہیں؟ کیونکہ کل ہم جب بات کر رہے تھے تو یہاں پر یہ ڈسکس بھی ہوا کہ پاکستان کو پہلے تو سفارتی دباؤ بڑھانے کے اوپر جانا چاہیے. وہ کون سے فورمز ہیں جہاں پر پاکستان جا سکتا ہے ایسی صورت میں جب افغانستان حکومت کو تو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا پوری دنیا میں کہیں، تو وہ معاملہ کتنا پیچیدہ ہو جاتا ہے؟ جی شکریہ علینا. بالکل بہت پیچیدہ معاملہ ہے پاکستان کے لیے. بہت مطلب اس کی جو گریوٹی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی. تو میرا نہیں خیال سٹیٹس کو سسٹینیبل ہے. ہر روز ہم سنتے ہیں اتنے ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہوتے ہیں ان اٹیکس میں. پورا ایک خطہ ہے پاکستان کا جو جہاں پہ زندگی نارمل ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ اتنا امپیکٹڈ ہے. اور اگر ایک خطہ آپ کے ملک کا اتنا افیکٹ ہو رہا ہے اس دہشت گردی سے تو وقت مطلب زیادہ وقت نہیں ہے کہ اور بھی آپ کی جو ٹیریٹری ہے وہ ولنریبل ہو سکتی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت سیریس مسئلہ ہے. میں یہ کہوں گی کہ ایسے معاملات میں میرے پاس کیونکہ زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، وہ ہماری ریاست کے پاس ہے، ہمارے اداروں کے پاس ہے، تو ٹو این ایکسٹینٹ انہیں ٹرسٹ کرنا چاہیے. وہ وے کر رہے ہوں گے ان کے پاس کیا آپشنز ہیں. جب ہمارے پاس کوئی کانکریٹ پروپوزل آئے گا کہ یہ پاکستانی ریاست کرنے چلی ہے، پھر ہم اس کو اسیس کر سکتے ہیں مختلف یارڈ سٹکس پہ کہ وہ پورا اترتا ہے کہ نہیں. لیکن ایسے معاملات میں کیونکہ میرے پاس اتنی انفارمیشن یا نالج نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے بارڈرز پہ، کیا ہو رہا ہے ان ٹاکس پہ، میں کچھ زیادہ حتمی رائے یا کوئی پروپوزل یا ریکمنڈیشن نہیں دے سکتی. میں قانون پہ دو تین باتیں کر سکتی ہوں. ایک تو کیونکہ یہ بات ہوتی ہے کہ کیا پاکستان اپنے دفاع میں افغانستان کی ٹیریٹری پہ اٹیک کر سکتا ہے کہ نہیں. اب یہ بین الاقوامی قوانین جو ہیں اس میں ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب اسرائیل نے قطر میں حماس پہ سپوزڈلی اٹیک کیا تھا، انہوں نے یہ آرگیومنٹ یوز کی تھی کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز پہ بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے چاہے وہ کسی اور ملک میں بھی ہو یا نہ ہو، وہ سیلف ڈیفense کے زمرے میں آتا ہے. تو اسرائیل، امریکہ، برطانیہ یہ سیلف ڈیفenس کو نان اسٹیٹ ایکٹرز پہ بھی لاگو کرتے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی اگر ایک اور ملک پہ اٹیک کر رہے ہیں تو اس ملک پہ اٹیک کیا جا سکتا ہے جہاں وہ ہیں، جہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. یہ سیلف ڈیفenس کے زمرے میں آتا ہے. میں اس انٹرپریٹیشن سے اگری نہیں کرتی. جو ایک زیادہ مانی جاتی ہے سنجیدہ ڈیفینیشن جو زیادہ اسٹیٹس جن کو اگری کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایک اور اسٹیٹ پہ تب اٹیک کر سکتے ہو اگر اس کا کوئی کنٹرول ہو ان نان اسٹیٹ ایکٹرز پہ جو کسی اور ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں. سمپل الفاظ میں اگر ہم پاکستان یہ آرگیو کر سکے، جو پاکستان کر سکتا ہے، کہ افغان طالبان کا کچھ حد تک کنٹرول ہے ٹی ٹی پی پہ اور وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہیں کر رہا کہ وہ پاکستان پہ اٹیک کریں. یہ چیز اہم ہے. صرف یہ ثابت کرنا ضروری نہیں، کافی نہیں ہوگا کہ وہ انویلنگ ہیں یا انکیپیبل ہیں. آپ کو یہ دکھانا ہوگا کہ وہ کچھ حد تک کنٹرول کرتے ہیں ٹی ٹی پی کو. یہ بہت ضروری ہے اور میرا خیال ہے یہ کیس ہے جو پاکستان کو بنانا ہے. اگر انہوں نے کل کو ہم امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں ایسا نہ ہو، جنگ جو ہے وہ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ثابت ہوتی، ایک بہت ہی لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے. امید ہے ایسا نہ ہو، لیکن یہ کیس بنانا پاکستان کو پڑے گا کہ افغان طالبان کچھ حد تک کنٹرول میں ہیں ٹی ٹی پی کے. اور دیکھیے پاکستان یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا حصہ ہے. یو این سیکیورٹی کاؤنسل کو پیریوڈک رپورٹنگ جاتی ہے مختلف ممالک کی طرف سے کہ وہ کس قسم کا دہشت گردی فیس کر رہے ہیں اور وہ کس قسم کا رسپانس اس پہ دے رہے ہیں، کیا وہ ڈپلومیٹکلی انگیج کر رہے ہیں کہ نہیں. پاکستان کو پوری طرح سے یہ فورم استعمال کرنا چاہیے. اور اپنی لینگویج یہ بہت اہم ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے جو ہمیں انٹرنیشنل لاء میں جو اہمیت رکھتا ہے کہ ان کو ایک لنک دکھانا ہے افغان طالبان اور ٹی ٹی پی میں. اگر وہ یہ دکھا سکتے ہیں تو وہ یہ کیس بنا سکتے ہیں کہ انہیں افغان ٹیریٹری پہ آرمڈ جو ہے انٹرونشن وہ کرنا ان کے لیے ضروری سمجھا ہوتا ہے. یہ میں کہوں گی لیگلی. آپ نے ٹریٹیز کی بات کی، دیکھیں یہاں پہ
ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح کی تحریری جو ہے اگریمنٹ ہے وہ سائن ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے اس میں بہت سی اس کی قسم ہو سکتی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ اس طرح کی لینگویج پہ افغان طالبان اگری کریں جو وینا کنونشن آن دا لا آف ٹریٹیز پہ جس پہ اپلائی ہو، پھر وہ اس کی جو ایک حیثیت ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. پھر ایک اور ٹریٹی ہے جو گورن کرتی ہے، دونوں پارٹیز پہ بائنڈنگ ہوتی ہے، اور اس میں اور بھی فورمز دیے گئے ہیں کہ اگر کسی کی طرف سے خلاف ورزی ہوتی ہے وہ کیا کر سکتا ہے. مجھے اس لیے ڈاؤٹ ہے کہ اس طرح کی زبان ہوگی، کیونکہ وہ ٹریٹی اس اگریمنٹ پہ لکھا ہونا چاہیے کہ اٹس گورنڈ بائی انٹرنیشنل لا. سو مجھے نہیں معلوم افغان طالبان کس حد تک اگری کریں گے اس طرح کی لینگویج پہ. بٹ دین آپ کا جو سوال تھا کہ کس حد تک لیگلی بائنڈنگ ہوتے ہیں اگریمنٹس، وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کو کس فارم میں ہے، ایگزیکٹلی ان میں کیا لکھا گیا ہے. اگین میں تھوڑی ایبسٹریکٹ بات کر رہی ہوں کیونکہ مجھے نہیں معلوم ہوگا یا نہیں، لیکن دس از دا گورننگ لا ان دونوں معاملات میں کہ اگریمنٹ ہوتی ہے تو کیا لا ہوتا ہے، اور اگر آپ نے کسی اور ملک کی ٹیریٹری پہ اٹیک کرنا ہے تو کیا قانون ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بات میں اور کروں گی، چھوٹی سی بات کہ ایز اے سٹیزن پاکستان میں رہتے ہوئے اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان کے جیسے بھی ریلیشنز ہوں، افغان طالبان ایک عام افغان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. وہ الیکشن لڑ کے نہیں آئے، وہ بائی فورس پاور میں آئے ہیں. تو پاکستان میں بھی میں دیکھ رہی ہوں بہت زیادہ ریسسٹ مذاق، ریسسٹ کامنٹری ہو رہی ہے جو افغان لوگوں کے خلاف ہے، جو چاہے پاکستان میں ہے یا افغانستان میں ہے. اس سے گریز کرنا چاہیے، اس میرا خیال ہے لیول پہ نہیں اترنا چاہیے. چاہے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی مزید بڑھے، عام لوگوں پہ آپ کو وہ اپنا غصہ نہیں اتارنا چاہیے.